محمد اکبر اسحاق بھائی تسی تیار ہو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر، آپ سنائیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ کس شہر سے کال کیا آپ نے؟ میں عمان سے سر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر ہے۔ کیا حکم ہے؟ سر حکم میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اما جی عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافی بارے میں ایسے الفاظ وغیرہ کہیں، تو اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کوئی بات کہی ہے جو آپ کی کتاب میں سے نہیں ہے، صحیح اسانید کے ساتھ، یا قرآن میں نہیں ہے؟ بہت ساری آپ نے ایسے باتیں کہی ہیں سر، ایک جملہ بھی میں نے وجود نہیں، میں نے ایک جملہ بھی نہیں بولا ان کا مطلب جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ نہیں، آپ تو ان کو کھلا اعلان نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کو کلیئر کر رہے ہیں، کافر اور یہ مشرک ہیں، ایسے ہیں، یہ کئی بار آپ نے کہا۔ جو سورہ تحریم میں ہے، جو آپ کے علماء سورہ حجرات میں ہے، جو آپ کے اپنے علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے، شکوہ ہے تو اللہ سے شکوہ کرو کہ سورہ حجرات کیوں نازل کیا، سورہ تحریم کیوں نازل فرمایا، قرآن کیوں نازل کیا ان سخت الفاظ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اپنے علماء سے کہو کہ اس طرح کے اعترافات انہوں نے کیوں کیا۔ ایک منٹ چلیں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، ان کو آپ یہ بتائیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کے غلط حرکت کی ہے، تو ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی تھی۔ وہ گواہی ذرا پڑھنا بھائی، وہ گواہی ذرا پڑھنا، تلاوت پڑھنا۔ میں اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے سر، تو پھر اگلے سیشن میں دیکھو، ان لوگوں کا ایک بڑا فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عائشہ صاحبہ کی تعریف قرآن میں کی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ اچھی عورت ہے، یہ نیک عورت ہے، یہ مومنہ ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، اس طرح کی کوئی عائشہ کی تعریف نہیں۔ سن لو، میرا جملہ ختم ہونے دو، جملہ ختم ہونے دو، جو تم سنیں، جملہ ختم ہونے دو، جملہ ختم ہونے دو۔ یہ فراڈ، یہ فریب، یہ جھوٹ، وہ آیا کبھی سناتے نہیں بھائی، وہ آیا کہاں ہے؟ وہ ہمیں سناؤ کہ جس میں اللہ نے عائشہ کی تعریف کیا، وہ پڑھو، اس کا ترجمہ کرو، وہ کیا مشکل کام ہے بھائی؟ اگلے ہفتے عمان میں تیاری کر کے، قرآن تو تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ وہ تیاری کر کے آپ یا آپ جیسے دوسرے جو اس پروگرام کو ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، وہ آپ ہمیں لے کے دکھاؤ بھائی، عائشہ کی تعریف کہاں ہے، یا عمر ابو بکر کی تعریف کہاں ہے قرآن میں؟ دکھاؤ ہمیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ فراڈ کافی مشہور ہے، کیا سورہ نور میں عائشہ کی تعریف ہے بھائی؟ تعریف واریف کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، میری بات سنیں، اچھا آپ ان کو بالکل اسلام سے خارج کر رہے ہیں، ہے نا؟ میں نے وہی کہا ہے عائشہ کے متعلق، عمر ابو بکر کے متعلق، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا، وہ بھائی جو اللہ نے قرآن میں کہا، میں نے نہیں کہا ہے، اللہ نے جو قرآن میں کہا اس کا تصدیق آپ پہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو تم بھی قرآن کی تصدیق کرو۔ اچھا، اب دنیا کے اندر کتنے مسلمان ادھر ہیں، اگر کل قیامت کے دن، روز قیامت کے دن اما جی عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یہ حق کے اوپر آگے، تو آپ کس سائڈ پہ جائیں گے؟ جواب آپ سن لو، اچھی طرح سے سن لو۔ یا ہو سکتا ہے کہ روز قیامت قرآن جھوٹ نکلے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برا کہا ہے، برا سے بھی بدتر کہا ہے، وہ ایک دفعہ صحیح آدمی نکلے نا۔ کوئی تو آیت پر نہیں، آپ مجھے آیت پر یہ تو قیامت کے دن اگر پتہ چلے کہ ہندوستان کے جتنے بت تھے وہ سب صحیح تھے، پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو گے؟ میری بات، قیامت کے دن بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی قیامت کے دن اگر وہ یہ نکلے ہندوستان میں، وہ ہوتا ہے بندروں میں، وہ کیا ہوتا ہے، مندروں میں بندروں کی پوجا ہوتی ہے، مندر میں بندر یا مندر میں چوہے۔ اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ یہ چنگے سن، اے صحیح رب سن، تو تسی کی کر دے ہو؟ میری بات سنیں، ایک منٹ۔ آپ اپنے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی کل قیامت، قرآن پہ یہ لکھا ہوا کہ کل قیامت کے دن یہ ہندو لوگ جو ہے وہ صحیح نکلیں گے، بالکل چیز غلط ہے نا؟ بالکل، کیا یہ لکھا ہے قرآن میں؟ ہمیں دکھاؤ نا، آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ قرآن میں دکھاؤ کہ عائشہ اچھے لوگ تھے، تو ہم ایمان لائیں گے بھائی۔ ہم ابھی اسی لمحے ہم عمری بن جائیں گے بھائی، اسی لمحے آپ دکھاؤ قرآن۔ جب ہم دکھاتے ہیں آپ کے اپنے کتب سے، آپ کے اپنے تفاسیر سے عائشہ ابو بکر کی شان قرآن میں، آپ قرآن کی مخالفت کرتے ہو، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سر ہم کب نہیں، آپ مجھے ایک ایسی حدیث ٹھیک ہے بھائی، کیا نام ہے؟ کیا نام آپ نے بتایا تھا؟ میرا نام محمد اکبر اسحاق ہے۔ پاکستان میں کس شہر سے تعلق ہے بھائی؟ میرا لاہور۔ لاہور میں بڑے بڑے عالم دین ہیں، لاہور میں بڑے بڑے حفاظ ہیں، محققین ہیں، مؤلفین ہیں۔ گل سننا،
اور گل سنو اور میرا کسی گل نال سنو نہیں تعلق باجی. اور میرا تعلق ہے تو ہم سنو نا بھائی، لاہور میں بڑے بڑے ہیں تو میں آپ کو تو آپ کے پاس تو قرآن نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا، میں نے کیا آیت دکھاؤ، کہتے نہیں ہے، تو آپ کے پاس تو ہے نہیں، آپ سے کہنا کیا. اور گل سے سننا یار، بات کرن دینا یار. تو آج سے نہیں، میں بہت سالوں سے، یعنی اردو زبان میں کچھ عرصہ ہوا ہے، لیکن میں تو عربی، فارسی، انگلش زبان میں تو کئی سالوں سے میں ایکٹیو ہوں. تو یہ آپ کے علماء نے نا عالم اسلام میں کتنے، آپ کے علماء کی تعداد پتہ ہے کتنے عالم اسلام میں؟ یہ لاکھوں میں نہیں، ملینز میں. آپ کے جو عالم لوگ ہیں نا، ان میں ایک بھی مرد نہیں ہے. قرآن میں سے ہماری باتوں کا جواب دے دے یا اپنی باتوں کو اس بات کرے قرآن میں کہ عائشہ ابو بکر اچھے ہیں، اس قرآن کو قرآن سے یہ ثابت کرے، یا عائشہ اور عمر ابو بکر یہ اچھے نہیں ہیں، قرآن سے ہمارے استدلال کو رد کر سکے. یہ عرض ہے. ابھی آپ کے پاس قرآن نہیں ہے نا، تو سانو چڈو جی تسی. ہاں ہے یہ نہیں تو وہ آیت مل جائے تو پھر انتقال کر لیں. نہیں ایک میری بات سننا ذرا، میری بات سننا. میں اس ٹائم جو ہوں نا ادھر روم پہ آ گیا تھا، میں پہلے شاپ پہ تھا. اگر میں ہوتا وہاں پہ تو میں آپ کو سارا کچھ دکھا دیتا. اگلے ہفتے علماء نال مشورے کر کے تحقیق کر کے سانو انتقال کرو. جی سر بولو. میری بات تو سن لے، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. تو ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں آ گیا. میں نے وہ آپ کے جو آپریٹر بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی. میں نے کہا میں بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے بات نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی دور حکومت تھی، وہ 4 بار، یہ شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے، وہ 4 بار قائم مقام حضرت علی کو بنا کے گئے. نہیں کسی کتاب میں نہیں، جب وہ جھوٹ ہے بھائی. تم کتاب لے کے آنا. اگر میں آپ کو اور کہتا بھی کتاب دکان میں پڑھی نا، تو کتاب اگلے ہفتے لے کے آنا. قرآن بھی کتاب میں پڑھی اور کتاب بھی دکان میں پڑھی، کتاب میں لے کے وہ کتاب لے کے آنا. بھائی جھوٹ جو ہے نا، جڑا جھوٹ ہے ساڈے نال جھوٹ بولن بند کرو جی.